اس سے پہلے کہ وہ چیخنے کے لیے منہ کھولتی، مقابل وجود اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جماتا اس کے الفاظ قید کر گیا۔ وہ بھرپور مزاحمت کرتی خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، پر ہر کوشش بیکار۔ وہ آخری حربہ استعمال کرتے اپنے منہ پر جمے مردانہ ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ گئی۔ مقابل وجود اس سے اس حرکت کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے ایک دم بلبلا کر رہ گیا۔ جنگلی بلی! وہ ایک دم اس سے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تو ذوحان تیزی سے رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کھڑکی سے جھانکتے چاند کی روشنی میں نظر آتے شخص کو دیکھ کر ذوحان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے اس انسان سے بالکل بھی یہ امید نہ تھی۔ آپ ہڑبڑا کر کہتی، وہ تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے موبائل کی فلیش لائٹ آن کر گئی۔ کیا کھاتی ہو تم؟ اتنے تیز دانت! وہ اپنا ہاتھ سہلاتا بولا تو اس کے منہ کے تاثرات دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ذوحان کی ہنسی چھوٹ گئی، جس سے شفا نے کٹھیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ تو آپ کو کس نے بولا تھا کہ یوں چوروں کی طرح میرے کمرے میں آئے؟ وہ لاپرواہی سے بولی تو شفا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ ایک دم 4 قدم آ گیا تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس کی اچانک حرکت پر ذوحان کی چیخ نکل گئی۔ زبان چلنے نہیں لگی تمہاری؟ اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتا اس کا چہرہ اونچا کرتے بولا تو اس کی اس قدر نزدیکی پر ذوحان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا کر رہی ہیں چچوڑی؟ مجھے وہ سرہ پڑتی اس کے حصار میں کسمسانے لگی تو اپنی بے خودی پر خود پر لعنت بھیجتا وہ اسے ایک دم چھوڑ گیا، جس کے باعث اس کی کمر ایک جھٹکے سے پیچھے ڈریسنگ ٹیبل پر لگی۔ وہ سسک کر رہ گئی، میری بات کان کھول کر سن لو، اتنا ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں، تم میری من چاہی نہیں بلکہ ان چاہی بیوی بننے جا رہی ہو، اس لیے ہواؤں میں اڑنے کے بجائے اپنے قدم زمین پر جمع کر کو یہ نہ ہو کہ ہواؤں میں اڑنے کی خواہش میں تم پیروں نیچے موجود زمین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ اس کا ٹھنڈا ٹھنڈا لہجہ ذوحان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا کہ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے دل کی زمین پر مضبوطی سے اپنے قدم جما لوں گی، ہواؤں میں اڑنے کی خواہش بے کسے ہے، دل بڑا کرتی وہ کہہ اٹھی، جس پر شفا غور سے اسے دیکھنے لگا۔ بلی کے ہوا میں چچڑے سہزائیہ کہتا وہ ہاتھ جلا اٹھا، آپ مجھے میرے ارادوں میں ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے۔ وہ نظریں جھکاتی ایک جذب سے بولی تو وہ داد دینے والے انداز میں سہلا کہ چلو کل رات دیکھ لیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ گہری نظر اس پر ڈالتا وہ واپس جانے کی خاطر دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور وہ جاتے جاتے مڑ کر بولا تو ذوحان نظریں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، میں چاہتا ہوں کل تم اپنا پور میرے ہاتھوں سے جاؤ، اور تمہیں تمہاری محبت کا حسین حراج بھی تو بخشنا ہے۔ آنکھ مار کر کہتا وہ سٹی کی دھن بجاتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ذوحان سٹے پڑے چہرے کے ساتھ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ کچن میں کھڑی بے مقصد چیزیں یہاں سے وہاں کر رہی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا، پر اس کی اپنے کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ صاحبہ یہاں کیوں کھڑی ہو اب تک؟ بیٹا کمرے میں جا کر آرام کرو، صبح پھر سارا دن بھاگ دوڑ میں گزر جائے گا، آرام نہیں کرو گی تو تھک جاؤ گی۔ جاؤ شاباش۔ ناز بیگم کے کہنے پر بھی وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی، میں بس جانے ہی والی تھی، آپ بھی جا کر آرام کریں، میں چلتی ہوں۔ وہ کنی چھڑواتی بولی نہیں، آپ جاؤ پہلے ورنہ پھر کوئی نہ کوئی کام کرنے لگ جاؤ گی، چلو شاباش۔ ان کے زور دینے پر وہ بے بسی سے سہلاتی کچن سے نکل کے کمرے کی طرف جاتی، اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، اور ہانی کی باتیں یاد آتے اس کے گال کان تک سر پاڑ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ اور نائٹ سوٹ میں ملبوس بربا نیم دراز تھا، اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ صاحبہ اسے ایک نظر دے کر دروازہ لا کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور ایک ایک کر کے اپنی جویلری اتارنے لگی، میری مدد چاہیے؟ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا اس کی طرف جھک کر پوچھنے لگا تو وہ تیزی سے سر نفی میں ہلا، پر وہ اس کے اشارے کو نظر انداز کیا، ہاتھ بڑھا کر اس کی پشت پر بکھرے بال ایک کندھے پر ڈالتا اس کی گردن میں پہنے گلوبند کو اتارنے لگا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر صاحبہ تھڑا اٹھی، گلوبند اس کی گردن سے جدا کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ جھک کر اپنی کھڑی ناک اس کی دودھئی ملائم گردن پر سہلانے لگا۔ اس کے لمس اور گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے سختی سے دونوں آنکھیں بند کر کے جان تو تب نکلی جب وہ اپنے دہتے لبوں کو اس کی گردن پر رکھ گیا۔ صاحبہ اپنی سسکی روکنے کی خاطر لب دانتوں تلے دبا کے، تمہاری خوشبو بہت دل فریب ہے، جی چاہتا ہے یہ خوشبو میری روح تک میں اتر جائے۔
بوجھل سرگوشی میں اس کا سارتا پیر سرخ ہونے پر مجبور کرتا وہ ہاتھ اس کے کان کی طرف بڑھا گیا، باری باری اس کے دونوں کانوں کو باری آویزوں سے آزاد کرنے کے بعد وہ اس کے کانوں کے لو اپنے ہونٹوں سے سلانے لگا۔ اس کی عنایتوں پر صاحبہ سے اپنے پاؤں بڑھ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی نازک ٹانگیں اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کرتی، اورحان جھک کر اسے باہوں میں بڑھ گیا۔ گرنے کے خوف سے صاحبہ ایک دم اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈال گئی۔ وہ اسے کسی نازک پھول کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹے بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے بیڈ پر ڈالا خود اس کے اوپر جھکایا۔ سردارنی اس کی پکار پر صاحبہ تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کتنی مدت کے بعد اس نام سے پکارا تھا اس نے۔ صاحبہ کی آنکھیں بے ساختہ نمکین پانیوں سے بڑھ گئی۔ اوہو، نفی میں سر ہلا کر اسے رونے سے منع کرتے ہوئے اس کے سبز نگین کو چوم گیا۔ جانتی ہو بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ جیسے کوئی پیمانہ ماپ ہی نہیں سکتا۔ تمہاری محبت میں دل بڑا کر کے ہر خطا معاف کر رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ ایک پرسکون اور حسین زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، کیا اس رات میں تم میرا ساتھ دوگی؟ اس کے سوال پر صاحبہ لرزتی ہوئی سر ہلاتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئے۔ آج چھپنے کا نہیں بلکہ کھل کے سامنے آ جانے کا وقت ہے جان اورحان۔ آپ کی یہ گریز کسی کام کے نہیں، آج کی رات اور اس کے بعد آنے والے ہر رات۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا تو صاحبہ دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کر گئی۔ اورحان بھی اس کی قربت میں مدہوش ہوتا، اس کی سرخی دار گردن میں چہرہ چھپاتا، ہاتھ بڑھا کر کمر میں جلتی وہ ہاتھ بتی بھی گل کر گیا۔ وہ رات ان کے ملن کی رات تھی اور اس رات وہ کسی کو بھی ان دونوں کے درمیان نہیں آنا دینا چاہتا تھا، پھر چاہے وہ سرکتی ہوا ہو یا مہول کر روشن کردی روشنی۔ صاحبہ آنکھیں موندتی خود کو اورحان کے حوالے کر گئی۔ اگر وہ مہربان ہو رہا تو صاحبہ کیوں کفرانی نعمت کرتی؟ دھیرے دھیرے سرکتی رات ان کی محبت اور قربت کی تپش کو بڑھاتے چلی جا رہی تھی۔ اگلی صبح بہت روشن اور حسین تھی۔ اورحان نے سوتے میں ہی ہاتھ بڑھا کر صاحبہ کو اپنے حصار میں لینا چاہا، پر وہ تھی کہ اس کے قریب ہی نہ آ رہی تھی۔ اورحان نے آنکھیں کھول کے اسے اپنے قریب کرنا چاہا تو حال بستر دے کر سخت مدمزہ ہوا۔ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑے اپنے نم بال سنوار رہی تھی۔ وہ کمبل پیچھے کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا اپنے شریک حیات کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا، اس کی گردن میں سر چھپاتا، اس کے جسم سے اٹھتی دلکش مہک کو محسوس کرنے لگا۔ شیشے میں نظر آتے ان دونوں کے عکس کو دیکھتی صاحبہ کے رنگت سرخ پڑ گئی۔ زندگی کی نئی صبح مبارک میری جان، وہ بوجھل آواز میں سرگوشی کرتا بولا تو اس کے بولتے لب صاحبہ کی گردن کو چھوٹوں سے نیم امتحان میں ڈال گئے۔ رات صاحبہ اسے ساری بات بتا چکی تھی کہ کس طرح انور چودھری نے اسے دھوکے سے اورحان کو بلانے کے لیے بولا اور پھر صاحبہ کو اورحان کی زندگی کی دھمکی دے کر نکاح کے لیے مجبور کیا۔ اورحان دل بڑا کرتے اسے معاف کر چکا تھا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں صرف خوشحالی چاہتا تھا۔ اب اتنی جلدی کیوں اٹھ کے سردار کی جان؟ میں آنکھیں کھولتے ہی تمہیں آنکھوں میں بسائے اپنی باہوں میں بڑھنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر صاحبہ نے ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھا تو اپنی گردن میں چھپ اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھتے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس قدر قربت پر دل دھڑک اٹھا۔ وہ مجھے فریش ہونا تھا، نیچے جا کر ناشتے کا انتظام دیکھنا ہے، مہمان اٹھ کے ہوں گے۔ وہ اپنی کمر پر رکھے اس کے مضبوط ہاتھوں پر اپنے نازک ہاتھ رکھ اسے اپنی جلدی اٹھنے کی وجہ بتانے لگی۔ اوکے، آج کے لیے معاف کیا لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، محبت سے کہتے اس نے صاحبہ کے گال پر لب رکھے تو وہ مسکراتی ہوئی سہلا گئی۔ آپ فریش ہو جائیے، آپ کے کپڑے ہینگ کر دیے ہیں میں نے، فریش ہو کے نیچے آ جائیے گا۔ آپ ناشتہ تیار کرواتی ہو تب تک میں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پہ بکھرے بال سمیٹتی بولی تو اورحان مسکراتے ہوئے جھکا اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ جو کمر جان، مسکرا کر کہنے کے ساتھ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا اچانک اس کے چہرے پر جھکا اور پل بھر میں اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ اس کی سانسیں خود میں اتارنے کے بعد وہ جس طرح تیزی سے جھکا تھا اسی تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کھڑی صاحبہ اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو گئی۔ بابی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس کی بات پر صاحبہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا جو لال عروسی لباس میں پور سجی، لال ہونے کے بجائے پیلی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ صاحبہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانا شروع کر دیا جو ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ صاحبہ بی بی، آپ جائیے ایک گلاس فریش جوس لا دے پلیز۔ صابرہ بی بی، آپ جائیے ایک گلاس فریش جوس لا دے پلیز۔ پاس کرے ملازمہ کو جوس لانے کا کہنے کے بعد وہ وہیں ذوحان کے قریب آ گئی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو میری جان، ریلیکس رہو،
शिफान भाई कबूत थोड़ी है कोई जो तुम्हें खा जाएंगे। वो उसे हल्का करने के हाथ मजाक करते बोली तो जोहान उसकी बात पर मुस्कुरा भी ना सकी। इतनी प्यारी लग रही है तुम, अगर ये हो तासाद की जगह चेहरे पर प्यारे से मुस्कान सजा लो कि ना तो यकीन मानो तुम्हारे रूप को चार चांद लग जाएंगे। आज तुम्हारा सबसे खास दिन है और ये बार बार नहीं आएगा, इसलिए परेशान होने की वजह खुशी से एंजॉय करो। वो प्यार से जुहान का हाथ से लाती बोली तो वो बेसाता मुस्कुरा दे, बाकी ये दिन उसकी ज़िंदगी में बार बार थोड़ी आना था। शाबाश, ऐसे ही हंसी नज़र आओ मुझे। और उससे पहले वो कुछ और बोलती, कमरे का दरवाज़ा नाकवा साहिबा बीबी को सरदार उनके कमरे में बुला रहे मुलाजमा पैगाम पहुंचा कर जा चुकी थी। तुम इजी हो, मैं बस तुम्हारे लाला को देखा हूँ, कोई काम होगा उनको। उस जहान का चेहरा थप थपा कर बोल तो वो मुस्कुराते हुए सहला की साहिबा के जाने के बाद तुम ऐसा आकाश सोए तो उसकी आंखें नम होगी। उसकी ज़िंदगी के इतने खास दिन उसकी बहन उसके साथ नहीं थी, वो कैसे खुश हो सकती थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरा खाली बड़ा था। मुझे बुलाकर जनाब खुद ना जाने कहाँ गायब हो गए, खुद से बोलती वो झुक कर बेड पर बड़ा पड़ा टावल उठाने की जैसे वो सीधी हुई। उसके नाक के नथनों से दिलफरेब खुशबू टकराई और साथ ही खुशबू में बसा वजूद उसे अपने हसार में कैद कर गया। साहिबा की लड़ती पल के आरजू पर झुक की, क्या तुम्हें महसूस नहीं होती? उसकी गंभीर सरगोशी में अदा किए गए अल्फाज साहिबा के गाल को छूने लगे तो उसके रंगत दहक उठी का क्या। बहुत मुश्किल से यह लफ्ज़ी सवाल टूट कर लबों से अदा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन जो बेतरह जो बुरी तरह तुम्हें पुकारती है, मेरी सांसें जो तुम्हारी सांसों की हिद्दत महसूस करने को बेताब रहती है, क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? उसके नरम गर्म सांसों के साथ साथ उसके अल्फाज भी जानलेवा था। साहिबा गली उसकी खामोशी को महसूस करता उसे कंधों से थाम कर अपने रूबरू कर गया। सुबहान अल्लाह। उसके हसीन चेहरे पर नजर पड़ते ही अल्फाज बेसहाता नाबिलबू से फिसले थे। जानती इस दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या है? तुम्हारा वजूद। मुझसे उसे करीब कर अपनी गहरी मोहब्बत बड़ी नजरों के हसार में कैद कर गया। जानती हूँ इस दिन का सबसे हसीन मुकाम कौन सा है? तुम्हारी पनाह। वो धीरे से उसे अपने हसार में लेता अपने लिबास से उल्टी महक उस तक मुंतकिल करने लगा। जानती हूँ इस दुनिया में सबसे गहरा क्या है? तुम्हारी ये सबज नैन कटोरे। वो एक जल्द के आल में झुकता उन सबज नगीनों को होली से चूका मोतबर कर गया। जानती हूँ मुझे सबसे ज़्यादा इश्क किस चीज़ से है? इस खूबसूरत नाक की उठान और इसमें चमकती इस बाली से। पुरशिद्दत मगर धीमे लहजे में कहता। वो झुक कर उसकी नाक की चमकती बाली को छू गया। जानती हो मेरे लिए तुम्हारी तारीफ क्या है? सरापाए मोहब्बत और इज़्ज़त। तुम मेरे इश्क की हदूद को छूती मोहब्बत ही नहीं, मेरी इज़्ज़त भी हो जिसकी हिफाजत अज़ल से मुझ पर फ़र्ज़ कर दी गई है। साहिबा से अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल होने लगा तो उसकी कैफियत बामता उसे खुद में कैद कर गया। जो डल गोल्डन रंग का सुनहरी काम वाला पैरों को जूता लिबास पहने 16 सिंगार किए पहचान ही नहीं जा रही थी। शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना तैयार हुई थी। इतना तैयार क्यों हो गई? मेरी ज़िंदगी नज़र लगवानी है क्या? मैं तो तुम्हारी सादगी में भी तुम पर मर मिटने को तैयार बैठा होता हूँ, फिर यूँ सच धज का मुझ मासूम पर जुल्म क्यों कर रही हो? कहीं का नहीं छोड़ोगे तुम मुझे? वो जिस तरह बेबसी से बोला एकदम साहिबा की हंसी टूट गई और बस अब वो बोला थी खिलखिला कहा थी उसे एक नज़र देखने के बाद और हाँ उस पर से नज़रें हटा ली। उसे डर लग रहा था कि कहीं साहिबा को उस दीवाने की नज़र ही ना लग जाए। उसने जेब में हाथ डाला, जितने पैसे हाथ में वो साहिबा का सर से वार को उसे नरमी से छोड़ता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रानी ये लो, ये पैसे रख लो, सदके के हैं। पास से गुजरती रानी को पैसे पकड़ा कर वो वापस कमरे में आता, दरवाज़ा बंद करके, जबकि उसकी हरकत पर साहिबा अब तक सिर्फ खड़ी थी। इतना कुछ कौन किसी पर वारता है? अपने पानी पर अंदर से झुकाती पूछने लगी तो ओरहान मुस्कुरा दिया। मिर्ज़ा ओरहान बलोच वारता है और वो भी सिर्फ साहिबा ओरहान बलोच पर। उसके नर्म मुलायम हाथ अपने मजबूत हाथों में कैद कर गया। मैंने तो अपना सब कुछ तुम पर वार दिया है। अनाएँ क्या, वफ़ाएँ क्या, जफ़ाएँ क्या, सज़ाएँ क्या। वो झुक कर उसकी पेशानी को अपने लम से मोतबर कर गया। चलिए उसके सामने झुका एक हाथ सीने पर रखते दूसरा हाथ उसके सामने फैलाया तो वो तमानियत से मुस्कुराती उसकी कशादा हथेली पर अपना नाजुक हाथ दर के जिसे और हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता उसके साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। वो सज्जे सामने कमरे में बैठी बेचैनी से आने वाले वक्त को सोच कर परेशान हो रही थी। थोड़ी ही देर पहले रुखसती के बाद साहिबा और छोटी माँ उसको शिफान के कमरे में बिठा गई थी। अब उसके रिएक्शन का सोच सोच कर जुहान के ठंडे पसीने छूटे थे, क्योंकि निकाह से लेकर रुखसती तक वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहा था। मैं हर उनका इंतज़ार कर ही क्यों रही हूँ? मैं कौन सा उनके मनपसंद दुल्हन हूँ जो यूँ साजिश संवर कर बैठी उनका इंतज़ार कर रही हूँ और वो आकर मुझे अपनी दुल्हन के रूप में बैठे देख कर खुश हो जाएंगे?
تلخی سے سوچتے اس نے گھونگھٹ الٹا اور اپنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں میں پکڑی بیڈ سے نیچے اترے۔ اب اس کا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف تھا تاکہ سب سے پہلے باری زیورات سے جان چھڑوا سکے۔ دل تھا کہ ہون کے آنسو رو رہا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ محبت میں اس قدر ناقدری ہوتی ہے انسان کیا ہے۔ وہ بھی ایک لڑکی تھی اور ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کو لے کر اس کے بھی کچھ ارمان تھے، پر اس پر ستم یہ ہوا کہ وہ من پسند نہیں تھی۔ آج بہت زیادہ سنا گیا ایک جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونجتا، اسے اذیت دے رہا تھا۔ وہی جو پیا من بائے، کس قدر اذیت ناک جملہ تھا یہ۔ ان سب سوچوں میں ڈوبی وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی، آنکھوں کے گوشے نم پڑ گئے تھے۔ ابھی اس نے بیڈ سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آدھا سفر ہی طے کیا تھا، جب دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے جو ہی گردن موڑ کر آنے والے کی طرف دیکھا تو دھڑکنیں سست بڑھ گئی۔ سامنے ہی وہ کالی شیروانی زیب تان کیے، سرد تازہ چہرہ سجائے، پوری شان سے کھڑا تھا۔ اسے یوں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر اس کے پیشانی پر بال نمودار ہو گئے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ اس دوران وہ شیروانی اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا۔ کیا محترمہ ذوحان صاحبہ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پہلی رات کی دلہن کس طرح بیہیو کرتی ہے؟ اس کی کاردار آواز پر ذوحان تو نکلتی ہلکے تار کرنے لگی۔ وہ مجھے لگا کہ اب آپ دیر سے آئیں گے، اس لیے میں جا رہی تھی، میرا مطلب فریش ہونے جا رہی تھی۔ وہ اٹک اٹک کر بولتی، دونوں مٹھیاں سہتی سے بینچ کی۔ دیر سے آتا یا نہ آتا یہ تمہارا مسئلہ نہیں تھا، فوراً جاؤ اور بیڈ پر گھونگھٹ نکال کر بیٹھو۔ اس کے حکم پر ہونک بنی اسے دیکھنے لگی، جبکہ اسے حکم دیتا وہ خود باتھ روم کے اندر بیٹھ گیا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصدق وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور لہنگا پھیلا کر گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ دماغ سمجھ سے کاسر تھا کہ آخر یہ شخص کیا چاہتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد باتھ روم کا دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی تو ذوحان کا سانس اٹک گیا۔ ذوحان کو اس کے بھاری قدموں کی آواز سنائی صاف دے رہی تھی جو بیڈ کی طرف ہی آ رہی تھی۔ پھر وہ آنکھ اس کے نزدیک تر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ذوحان نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ شفا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے آگے بڑھا، گھونگھٹ الٹا تو وہ مزید سختی سے آنکھیں بند کر کے اوپن یور آئیز، اس کی باری آواز میں دھیکے حکم اور ذوحان کپکپاتے ہونٹ بینچ کی آئیز سیٹ اوپن یور آئیز۔ وہ اب کی دفعہ زور دے کر بولا تو ذوحان ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول گئی۔ اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے شفان اس کے سامنے ہی نیم دراز ہو گیا۔ اسے ذوحان کے تیز تیز دھڑکنوں کی آواز یہاں تک آتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو آج تم کیسی لگ رہی ہو؟ اس کے سوال پر وہ چونک اس کی بوڑھی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں اس پر کچھ الگ ہی نظر آ رہا تھا کہ کیسی، نہ جانے کیوں وہ یہ سوال کر گئی۔ جان لیوا تھا خوبصورت، مگر اس کی بات ذوحان کا سانس روک گئی، پر وہ خود بھی رک گیا۔ وہ بے تابی سے مگر کے بعد کا جملہ سننا چاہتی تھی، پر اگلے ہی پل ایک سوچ اس کے دماغ میں آتی اسے تلخی سے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ یہ جان لیوا حد تک خوبصورت دکھنے والی لڑکی آپ کی من پسند نہیں بلکہ مسلط کی گئی لڑکی ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ اس کے تلخ لہجے میں ادا کیے گئے تلخ جملے پر شفان کے ماتھے پر لخت بل نمودار ہوئے اور وہ اگلے ہی پل اسے بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا۔ جھٹکا لگنے کے سبب وہ ایک دم اس کے اوپر آ گری۔ وہ جو نیم دراز تھا اسے ساتھ لیے بیڈ پر پیچھے کی طرف گر پڑا۔ کیا میں نے تمہیں اجازت دی؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھے گئے سوال پر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب دو۔ اس کے نازک کمر پر ہاتھ کی گرفت سخت کرتے اس نے دوبارہ پوچھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبا کی آنکھیں نہ جانے کیوں پھر سے نم ہونے لگی تھی۔ جو حقیقت ہے وہی بیان کی ہے، آنسو سے بھاری آواز میں کہتی وہ لب دباتی سسکی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک دم کروٹ بدلتا اسے بیڈ پر منتقل کرنے کے بعد خود اس پر جھکایا۔ کیا چاہتی اس کے سوال پر وہ پرشکوہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہلکی سے کہتی شفان کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتی وہ حفت کے احساس سے چہرہ موڑ گئی تو اس کی دودھیائی گردن شفان کے سامنے واضح ہو گئی۔ وہ جو اس کے سرخ لبوں کو چھوتے ناک کے موتی پر نظر جمائے بیٹھا تھا، اس کے سراہی دار گردن کے نظارے پر خود کو تشنہ لب محسوس کرنے لگا۔ اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے وہ بوڑھی آنکھیں سے آنکھوں میں ڈال کر میری بات بہت دھیان سے سننا ذوحان، میں جو بھی کہنے جا رہا ہوں اپنے پورے ہوش و حواس میں کہنے والا ہوں۔ اس کی بات پر ذوحان کا تیزی سے دھڑکتا دل پل بھر میں جیسے ساکت پڑ گیا۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ کیا وہ ان دونوں کا رشتہ ختم کرنے جا رہا تھا؟ ذوحان، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا ذوحان کی آنکھیں بند ہو گئی، ساتھ ایک گردن ایک طرف لڑک گئی، شفان کے ہاتھوں کے طرف اڑ گئے۔ ذوحان ویک اپ، اس کا چہرہ تھپتھپاتا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، پر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھا کر اس کے زیوروں کی قید سے آزاد کروایا، پھر پانی اس کے منہ پر چھڑکا۔
اس کے دوران وہ مسلسل اسے آوازیں بھی دے رہا تھا، وہ تو بس لفظی چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اسے کیا پتہ تھا کہ وہ اس کی باتوں کو اس قدر سیریس لے لے کہ آخر کہیں جا کر اس نے دھیرے سے قسم مساتے ہوئے آنکھیں کھولی تو اس کی جان میں جان آئی کہ ٹھیک ہونا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے وہ اس کی بات یاد کرتی بلند آواز میں رونے لگی۔ اب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مجھے چھوڑنا ہی تھا تو شادی ہی کیوں کی؟ شادی کی پہلی ہی رات مجھے طلاق دے کر آپ میرے کردار کو کیوں مشکوک بنانا چاہتے ہیں؟ ایک محبت ہی تو کی تھی، اس کی اتنی بڑی سزا۔ اس کے یوں رونے اور ایسی بات پر شیفان بوکھلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ پوری بات تو سن لو میری۔ اسے کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر اسے سختی سے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ مجھے نہیں سننی پلیز، وہ منت بڑے لہجے میں بولی۔ رونے میں کمی آ چکی تھی یا شاید اس کے سینے سے لگنے کا نتیجہ تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ پرانی ساری باتوں قبول کر مجھے تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے۔ اس کی بات پر ذوحان کی آنکھیں پھیلی تھی، بے یقینی تھی۔ میں چاہتا تو نفرت کا اظہار کرتے ہوئے تمہیں دھتکار سکتا تھا، پر اگر میں ایسا کرتا تو مجھے مرد کون کہتا؟ ایک مرد کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا اپنی بیوی کے ساتھ۔ میں نے پہلے جو کچھ بھی کہا وہ اس لیے کیونکہ میں بے یقینی کی حالت میں تھا۔ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہ دیکھا تھا، نہ ہی سوچا تھا، پر اب جب کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم دونوں ایک پاک بندھن میں باندھ چکے ہیں، تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ تم سے ایسا سلوک کروں۔ میں سب باتیں بھول کر ایک نئی خوشگوار زندگی کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی؟ فان نے محبت بڑے لہجے میں کہتے اس کے حنائی ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر اس پر اپنے لب رکھے۔ ہاتھ سے اس سب پر یقین کرنا مشکل تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی، ایک حسین خواب۔ پھر اس نے شیفان کی طرف دیکھا جو محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھتے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، ایک دلکش حقیقت جس پر ذوحان کو ایمان آنا پڑا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، اس بات میں سہلا گئی۔ اس کے اقرار پر شیفان اس کے چہرے پر جھکا، بے اختیار اس کے گلابی گالوں کی سرخی چرا گیا جو کب سے اسے تنگ کیے دے رہی تھی۔ اپنے گالوں پر اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے ہوئے لرزی پلکیں جھکا کے، کیا مجھے اجازت ہے؟ شیفان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو اس کے مفہوم سمجھتی وہ کپ کپاتے لب دانتوں تلے دباتے سہلا گئی۔ اگر وہ بہبان ہوا تھا تو وہ ناشکری کیوں کرتی؟ اس کا اقرار ملتے وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی نرم گرم میٹھی سانسیں اپنے سینے میں اتار گیا۔ رات بھر وہ گھنے بادل کی طرح اپنی محبت اور شدت کی برسات اس پر کرتا کھل کر برسا تھا۔ اس کی عنایتوں پر ذوحان رشک کرنے لگی تھی۔ اگر وہ عزت اور نکاح کے دو بول کے ہاتھوں سے یوں کسی آپ کی نیک تعہد میں بے چاہتا تو جب اس کی محبت میں ڈوبے گا تب کیا عالم ہوگا؟